شاید آپ کچھ لوگ اس کو بہت نارمل لے رہے ہیں، حالانکہ نارمل نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی سرمادانی اور سلائی والی مثال دی ہے کہ جس نے اس طرح نہ دیکھا ہو نا وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مفتی عمران کٹخیلوی۔ PGC یعنی پنجاب گروپ آف کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں میرے خیال میں بہت زیادہ سچ اور جھوٹ مکس کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں اس بارے میں اپنی رائے دینا میں نے ضروری سمجھا، اور خاص کر اور جتنے بھی ریلیجس لوگ ہیں وہ بھی اپنی رائے ضرور دے تاکہ عوام پر سچ ظاہر ہو اور ہو کیا جا رہے ہوا کیا ہے۔ پہلے ذرا ہم اس کو تھوڑا سا موازنہ کر لیتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جو کہتے کہ یہ سچ ہے ان کی جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی منسٹر نے سپورٹ کیا، وزیر تعلیم جو پنجاب کے ہیں وہ سامنے، اس نے سپورٹ بھی کیا ہے، اس نے اس کالج کا جو رجسٹریشن تھا وہ بھی منسوخ کر دیا، تو یہ بھی اس نشانے کی واقعہ سچ ہے اور یہ ہوا ہے۔ دوسرا، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ بھئی CCTV جو فوٹیج ہے وہ ڈیلیٹ کر دے گی۔ اب یہ بھی ایک دلیل ہے، بڑی نشانی کہ بھئی اب یہ بات الگ ہے کہ وہاں کیمرہ تھا نہیں تھا، کچھ لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ فلانے جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک دلیل ہے کہ CCTV کیمرہ تو لگے ہوئے کالج میں لگے ہوتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ سچ ہے۔ تیسری جو بڑی دلیل ان کی ہے کہ اتنی بڑی طلباء کی جو تعداد ہے اسٹوڈنٹ کی، تو یہ لگتا ہے کچھ ہوا ہے، ورنہ تو ایک دو بندے ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ہیں جو روڈ پر ہیں، تو یہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو کیوں نکلتے؟ تو یہ ایک بڑی دلیل ہے۔ دوسری طرف ان کے بیانیے کو کچھ چیزیں کمزور بھی کرتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا شاید۔ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ ابھی تک ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ میرے دوست نے دیکھا ہے، میرے سہیلی نے دیکھا ہے، فلاں نے دیکھا ہے، مطلب ہر کوئی دوسرے پر ڈال رہا ہے، خود کو اس جو گواہی ہے اور خود جو اس کے ذمہ داری ہے لینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جو وہ ہے، کافی سارے بچیوں کی، عورتوں کی سوشل میڈیا پر تصویر وائرل کی جا رہی ہے۔ اچھا، حالانکہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کالج میں رہتی نہیں ہے، اس کالج کی ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وہ ہے بات ہے کہ بھئی کتنے لوگ خاندان کو بدنام کریں جن کسی کو لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں ان کی بیانی کو یہ چیز کمزور کرتی ہے۔ اچھا، تیسری جو بڑی اور اہم بات ہے وہی کہ کوئی مدعی سامنے نہیں آ رہا۔ بھئی اتنا بڑا ریپ کیس ہے اور لڑکی بھی سامنے نہیں آ رہی، لڑکی کا والد بھی سامنے نہیں آ رہا، اور جو سامنے جس پر الزام تھا اور جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا اس کے باپ نے تو تردید کر دی۔ تو بھئی کوئی مدعی سامنے نہیں آ رہا، ورنہ تو اگر اتنا بڑا کیس ہوا ہوتا تو وہ تو زینب کی باپ کی طرح ہوتا ہے کہ جب تک مجرم کو پھندے تک نہیں پہنچا پیچھے نہیں ہٹا، حالانکہ وہ امیر بھی نہیں تھا، مطلب نارمل فیملی سے تعلق تھا، لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ تو مدعی کا سامنے نہ آنا یہ بھی ایک بڑی شک میں ڈال لیتی بندے کو کہ یار یہ کچھ ہوا ہو تو پھر مدعی جس کا ظلم ہوا ہے وہ کیوں سامنے نہیں آ رہا۔ بس اسٹوڈنٹ کا ایک ہی بات ریپیٹ لگا رہے ہیں اور ریپیٹ کر ایک بات کو کہ بھئی ایمبولینس آیا تھا، چیخنے کی آوازیں ہم نے سنی تھی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ دونوں طرف ہی باتیں ہو رہی ہیں، جو کہتے کہ ہوا ہے وہ قصہ اور جو کہتے کہ نہیں ہوا۔ اب ذرا اپنے مدعا کی طرف آتے ہیں، جو اصل حقیقت ہماری اپنی رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی دفعہ عجوبے والی بات تو یہ ہے کہ بھئی وہ جو آنٹیاں جو بڑے سیکولر لبرل آنٹیاں جو بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ کہیں سے مذہبی لوگوں سے اور کہیں سے مدرسے سے یا کسی پگڑی والے سے یا ٹوپی والے سے کوئی بات ایسے نظر آ جائے جس پر ہم ٹاک شو کریں، اور پھر مہینوں تک اس پر ٹاک شو چلے رہتی ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا اس طرح ان کو بند ہونا چاہیے اور اس طرح معاملے یہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال خیر یہ ایک عجوبے والی بات ہے۔ دوسری طرف وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھئی ایسا کوئی معاملہ، اور سب کے لیے بھی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہو تو اب سب سے پہلے قانونی راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ عدالت میں آپ ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھئی ہمارا عدلیہ نظام پرانا اور جو
اب برٹش گورنمنٹ کا بنایا ہوا ابھی تک وہی چل رہا ہے، مطلب اس میں کوئی تبدیلی، وقت کے ساتھ تبدیلی ہونی چاہیے عدلیہ نظام میں۔ اب تو مولانا فضل الرحمان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ترمیم ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کریں، اللہ کرے یہ ہو جائے۔ بہرحال لگتا تو مشکل ہے، لیکن اللہ کرے ہو جائے، اللہ کی رحمت سے نا امید بندہ نہ ہو تو بہرحال سب سے پہلے آپ کو قانونی راستہ اپنانا چاہیے۔ احتجاج کا جو آپشن ہے وہ سیکنڈ ہو، آپ رکھیں اس کو، لیکن فرسٹ آپ کا جو آپشن ہو وہ عدالت سے رجوع ہو، کمیشن تشکیل دے اور وہ کمیشن سارا ثبوت عدالت کو دے اور وہ پیش کرے۔ دوسری بات کہ بھی عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی کمیشن بنائے، خود سے بنائے اور اس پر خود کارروائی عوام کے سامنے لائے، کیونکہ مسئلہ اب سیکرٹ مسئلہ نہ رہا، اب مسئلہ اوپن ہو گیا، تو وہ عدلیہ اس پر خود کارروائی بھی کرے، کمیشن بنائے اور عوام کے سامنے جو سامنے چیزیں آئے اس عوام کو بتائے بھی صحیح، تاکہ مسئلہ فسادات کی طرف، خرابی کی طرف نہ جائے۔ اور آخری مشورہ کہ بھئی اتنا بڑا الزام کسی پر لگانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ شاید آپ کچھ لوگ اس کو بہت نارمل لے رہے ہیں، حالانکہ نارمل نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی سرمادانی اور سلائی والی مثال دی ہے کہ جس نے اس طرح نہ دیکھا ہو نا وہ گواہی نہیں دے سکتا، اور ادھر ہر بندہ لگا پڑا ہے اور ریپ کیس کے نعرے لگا رہا ہے۔ تو یار اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اتنی بے احتیاط اس میں نہیں چاہیے، اور نہ اتنے بے احتیاطی کرنے چاہیے۔ کتنے بڑے خاندان بدنام ہوئے آپ کی اس غلط الزام میں اور بے پرواہی میں۔ کالج کا کتنا نقصان ہوا، اب اسٹوڈنٹ جو جیلوں میں جا رہے ہیں ان کی بڑا پریشانی، یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے بے احتیاطی کی ہے اور اس طرح بڑا الزام لگانے میں کوئی احتیاط کا پہلو نہیں دیکھا، ان کے خلاف چاہیے کہ قانونی کارروائی ہو، ان کو سزا ملے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرات نہ کر سکے۔